السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آخرت پر ایمان، تیسرا سبق، جہنم اور جنت کا بیان۔ اس سے پہلے درس میں قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد قیامت کے دن جو مختلف مراحل وہاں پیش آنے والے ہیں ان کا بڑا مختصر ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے، جس میں سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ وہاں حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک کے ساتھ میں سوال اللہ رب العالمین کرے گا، لوگوں کو جواب دینا پڑے گا، اور وہاں لوگوں کو بہت سخت پیاس لگے گی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہوں گے، توحید پر جمے ہوئے ہوں گے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ وہیں قیامت کے مراحل میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور لوگوں کے اعمال کو میزان میں، ترازو میں تولا جائے گا، اور جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کے لیے کامیابیوں کی بشارتیں، اور جن کی نیکیاں بہت کم ہوں گی، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، ان کے لیے بربادی اور بدنصیبی۔ اور پھر وہاں جو مراحل پیش آئیں گے ان میں پل صراط بھی ہوگا۔ پل صراط جس کی تفصیلات کسی قدر گزر چکی ہیں، اب اس کے بعد جنت و جہنم کے بارے میں جو فیصلے ہیں، تو یہ جنت کیسی چیز ہے، جہنم میں کیسے عذاب ہیں، ان کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جہنم یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ جہنم کی اس آگ سے تم بچو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کی وہ آگ کس قدر سخت ہوگی، کتنی گرم اور تیز ہوگی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی یہ آگ جو تم جلاتے ہو، جہنم کی آگ کے مقابلے میں یہ اس کا 70واں حصہ ہے۔ جہنم کی آگ کے 70 حصے کیے جائیں تو یہ ایک حصہ گویا کہ ہے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلا کے راکھ کرنے کے لیے تو یہی کافی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے 59 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے، اور ہر ایک میں اسی قدر گرمی، شدت اور تیزی ہے۔ جہنم کے اندر مختلف طبقات ہوں گے۔ قرآن میں بتایا گیا کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ ہر ایک طبقے میں اپنے اپنے عمل کے مطابق اس میں لوگ ہوں گے۔ اور جہاں تک منافقین کا طبقہ، تو اللہ عز و جل نے بہت صاف طور پہ فرما دیا کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ منافقین کا ہوگا، اور ان کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ کافر لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتے۔ جب وہ اس میں جل جائیں گے تو ان کی چمڑی بدل دی جائے گی، تاکہ وہ عذاب کا اور زیادہ مزہ چکھتے رہیں۔ اللہ اسے جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ جب کبھی ان کی چمڑی جل جائے گی تو ہم دوسری چمڑی ان کی بدل دیں گے، تاکہ وہ عذاب کا زیادہ اور مزہ چکھتے رہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ایسا فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہ اس میں مر جائیں، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اسی طرح ہر کافر کو، ناشکرے کو ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جہنم میں مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، اس میں لوگوں کو جکڑ دیا جائے گا، ان کے گلوں میں طوق پہنا دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ۔ اور تم دیکھو گے کہ اس دن مجرم لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے، اور جہنم کی آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے کھانے کا بھی ذکر فرمایا۔ ذرا سنیے، کیا ایسا کھانا پسند کریں گے ہم؟ تو پھر اس جہنم میں لے جانے والے اعمال سے کیوں نہیں بچتے ہم؟ جہنم والوں کا کھانا زقوم، تھوہر کا درخت ہوگا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ بے شک زقوم، تھوہر کا درخت، گنہگاروں کا کھانا ہوگا، جو تلچھٹ کے مانند ہے، جو پیٹ میں کھولتا رہے گا جیسے کہ تیز گرم پانی کھولتا ہے۔ اللہ اکبر، اعاذنا اللہ منہ۔ اللہ ہم سب کو ایسے عذابوں سے بچائے اور اس عذاب میں مبتلا کرنے والے گناہوں سے بھی بچائے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی سختی اور جنت کے نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا یؤتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار۔ قیامت کے دن ایک جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ ناز و نعمتوں میں پلا ہوا ہوگا، کبھی کوئی دکھ اور تکلیف اس نے نہیں دیکھی ہوگی، اور اسے جہنم میں صرف ایک غوطہ دیا جائے گا۔ پھر سوال ہوگا کہ اے آدم کے بیٹے بتا، دنیا میں کبھی تجھے کوئی نعمت ملی، تو نے کوئی اچھائی دیکھی؟ تو وہ کہے گا کہ دنیا میں ایک پل کے لیے بھی میں کوئی نعمت کو نہیں پایا، اور کبھی میں نے کوئی سکھ اور آرام نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حالانکہ دکھ کیا چیز ہے اسے پتہ ہی نہیں، لیکن جہنم کی سختی کیسے ہے ذرا غور کیجیے کہ دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گا۔ کیا کہے گا وہ؟ اے اللہ تیری ذات کی قسم، میں نے ایک پل کے لیے بھی کوئی نعمت اور کوئی سکھ و آرام نہیں دیکھا۔ اور اس کے برمقابل ایک جنتی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑے دکھ میں، بڑی تکلیفوں میں اس نے زندگی گزاری ہوگی، اسے جنت میں صرف ایک پھیرا دیا جائے گا، اور پھر اس سے سوال کیا جائے گا اے آدم زادے، کیا تو نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تیری ذات کی قسم، کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میں نے کبھی کوئی دکھ نہیں چکھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے دنیا میں کس قدر تکلیفوں میں وہ گزارا، لیکن جنت میں لے جانے والے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر کے رکھا، اللہ کو راضی کر کے رکھا، تو جنت میں داخل ہوتے ہی دنیا کی ساری تکلیفیں بھول گیا۔ اب آئیے ہم کچھ جنت کا بیان سنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت نام ہے اس گھر کا جو ہمیشہ رہے گا، جہاں عزت ہی عزت ہوگی، جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔
اللہ نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے اسے تیار کر رکھا ہے۔ اس میں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے ان کی حقیقت کو نہیں سنا، کسی دل نے اس کو محسوس نہیں کیا، کسی کے خیال میں بھی ان نعمتوں کا کوئی تصور نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے لیے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے طور پر جنتوں میں کیا نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں، دنیا میں آج تک کوئی انسان جان نہ سکا۔ یہ بدلہ ہے ان کے اچھے اعمال کا۔ جنت میں بھی بہت سے درجات ہیں، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق درجہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے۔ جنت والے جنت میں جو چاہیں کھاتے پیتے رہیں، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جنت میں ایسے دریا ہیں جس کا پانی بدلتا نہیں، دودھ کی ایسی نہریں ہیں جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا، اور صاف شفاف شہد کی نہریں بھی ہیں، اور شراب کی ایسی لذیذ نہریں ہیں، اس میں لذت ہی لذت ہوگی، اس کے پینے سے نہ ان کے خیالات بہکیں اور نہ انہیں کوئی سر درد ہو۔ جنت والوں کی شراب دنیا کی گندی شرابوں کی طرح ہرگز نہیں، ایسا کبھی سوچیے گا بھی مت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ بہترین چشموں سے شراب کے جام کے دور ان پر چلتے رہیں گے، جو سفید شفاف ہوں گے، پینے والوں کے لیے بڑے ہی لذیذ ہوں گے، نہ اس سے کوئی درد سر ہو اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں۔ اہل جنت کا نکاح بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوروں سے ہوگا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر جنت کی ایک خاتون زمین پر صرف جھانک لے، آسمان و زمین کے درمیان نور اور خوشبو سے بھر دے، جنتیوں کے لیے سب سے بڑا انعام و اکرام اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ جنت والوں کو جنت میں نہ پیشاب پاخانے کی ضرورت ہوگی، نہ بلغم آئے گا، نہ تھوکیں گے۔ ان کی جو کنگھیاں ہوں گی بال ٹھیک کرنے کے لیے سونے کی ہوں گی، اور ان کے پسینے سے کستوری جیسی خوشبو پھوٹے گی۔ جنت والوں کی یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں داخل ہو گیا ینعم، نعمتوں میں ہی نعمتوں میں ہوگا، کبھی وہ نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا، اور نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ان کی جوانی ڈھلے گی۔ جس شخص کو جنت میں سب سے کم جگہ ملے گی، یہ وہ شخص ہوگا جو جہنم سے سب سے آخر میں نکل کر جنت میں داخل ہوگا۔ اس کو اس دنیا بلکہ اس دنیا سے 10 گنا اور زیادہ جنت میں جگہ دی جائے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جنت میں لے جانے والے کام بہت زیادہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہاں تک آخرت پر ایمان سے متعلق 3 درسوں کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ
اور دین کے دوسرے بہت سارے نئی تعلیمات کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس نیکی کے اور قرآن و حدیث کی ان سچی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے رہیے۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنی آخرت میں کامیاب زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔